بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، جس طرح آج کل ہم حضور کے زمانے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، برکتیں چھنتی چلی جا رہی ہیں اور شرور و فتن بڑھتے جا رہے ہیں، الحاد، زندقہ، بے ایمانی، بددیانتی، خیانت، جس طرح یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، اسی طرح جادو، جنات، ان کی شرارتوں میں بھی اضافہ ہے۔ تو ایک بات تو میں کلیہ کے طور پر کہہ رہا ہوں، اصول کے طور پر کہہ رہا ہوں، بطور ایک ضابطہ کے آپ کو دے رہا ہوں، یہ قانون آپ اپنے دل میں، اپنے دماغ میں بٹھا لیں۔ قرآن مجید کی روحانیت کے سامنے پوری دنیا کا باطل، شیاطین اور جنات ایک منٹ بھی نہیں ٹھہر سکتے۔ یہ ہماری غلط سوچ ہے کہ وہ بڑے طاقتور ہیں۔ بہت سے جادو میں مبتلا لوگ جادوگروں کے پاس ہی چلے جاتے ہیں علاج کے لیے، جبکہ اس وادی میں قدم رکھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیا ہمارا رب کمزور ہو چکا ہے؟ کیا ہمارے اللہ کے پاس طاقت نہیں رہی؟ وہ ہمیں شفا نہیں دے سکتا؟ کیا اس کے قرآن کی آیات میں طاقت نکل چکی ہے، چھن چکی ہے؟ اللہ نے اثرات سلب کر لیے ہیں روحانیت کے؟ یاد رکھو، جس طرح گھٹا ٹوپ اندھیروں کو سورج کی پاؤں پھٹتے ہی وہی کافی ہو جاتی ہے، ایک کرن کافی ہو جاتی ہے، اسی طرح قرآن مجید کی ایک آیت پوری دنیا کے جادو پر غالب ہے، پوری دنیا کی شرارتوں پر اور ان کے اثرات جو پھیلے ہوئے ہیں شیطانی، ان پر اللہ نے ایک آیت کریمہ کو غلبہ عطا فرمایا ہے۔ یہ ساری طاقتیں ایک آیت میں کیا کہہ رہا ہوں، ایک زیر و زبر کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اتنی اللہ نے قرآن مجید میں طاقت اور روحانیت رکھی ہے۔ لیکن ایک بات ہے، ہم پڑھتے رہیں گے، اس میں تھوڑی بہت ہماری اپنی ہی کمزوریاں ہوتی ہیں۔ جس طرح ایک صحابی نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، کہا کہ حضور کا فرمان سچا ہے، میرے وضو میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی، میں نے کوئی اور کام نہیں کیا ہوگا۔ وہ اپنی کمزوریوں پر نظر ڈالتے تھے۔ جس طرح فتح نہیں ہو رہی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے ملک شام میں غالباً، انہوں نے فرمایا کہ آپ مسواک چھوڑے ہوئے ہیں، اس لیے فتح نصیب نہیں ہو رہی۔ ایک عمل کی کمی تھی، فتح رکی ہوئی ہے۔ تو ہماری یا تو مقدار پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو اثرات ظاہر نہیں ہوتے۔ جہاں لکھا ہوا ہے نا، پتہ نہیں 100 سال پہلے وہ کتابیں لکھی گئی، 50 سال پہلے، یا جو معمولات ہیں حضرت پیر عبدالقادر جیلانی کے، انہوں نے لکھا ہے اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اب آپ نے کہا کہ ایک مرتبہ تو میں نے پڑھا ہے، اثر تو ظاہر نہیں ہو رہا۔ کتنی روحانیت کا دور تھا اور زبان بھی پیر عبدالقادر جیلانی کی تھی۔ جو ایک مرتبہ لکھا ہوا ہے، آپ اس کو 11 مرتبہ، اس کو 21 مرتبہ پڑھیں، پھر آپ کی ڈوز مکمل ہوگی، اس کے بعد آپ کو اثرات نظر آئیں گے۔ اسی طرح میرا خود یہ تجربہ ہے، منزل کے بارے میں اکابرین نے لکھا ہے، جنات اور جادو کے لیے حرف اخیر علاج ہے۔ اب میں اس کو پڑھتا رہا، اثر نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک بہت بڑے عامل، ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، ان سے پوچھا میں نے، انہوں نے فرمایا بھائی اس کو 7 مرتبہ پڑھو، اور 7 مرتبہ پڑھا تو الحمدللہ نتیجہ سامنے آ گیا۔ تو آج کل جس طرح شرور و فتن کا دور ہے، اسی طرح اپنی مقدار کو بھی بڑھا دینا چاہیے، معمولات کی مقدار بڑھا دو۔ تو جنات اور جادو یہ کوئی اتنی بڑی، لمبی چوڑی اور وزنی اور بھاری بھرکم طاقت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کہا ہے ایک لمحہ بھی نہیں ٹھہر سکتے۔ تو ہمیں ان سے بچنے کے لیے مسنون اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآنی 33 آیات ہیں جو اکابرین نے لکھی ہیں، ان 33 آیات مبارکہ کا اہتمام کیجئے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا نتیجہ نظر آئے گا۔ وہ 33 آیات مبارکہ یہی منزل ہے۔ اسی طرح افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ منزل کے اندر موجود ہے، آپ اس کو پڑھیں، کان میں دم کریں جو مریض ہے، جنات جل جائیں گے، بھن جائیں گے۔ تو ایک تو یہ کریں، اور دوسرا آخری صورتیں 7 مرتبہ
اور 41 مرتبہ صبح کے وقت میں یہ سورت فاتحہ کا اہتمام کیجئے، اور 21 دن تک آپ اس کا عمل کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز 21 دن کے بعد آپ کو نتیجہ نظر آئے گا۔ سحر بالمرض، جو لوگ جادو کے ذریعے سے لوگوں کو بیمار کرتے ہیں، اب جادو تو اس کا اثر زائل ہو گیا، اب اس کے بعد علاج کے لیے طبیب، حکیم اور ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ یہ ایک بات میری یاد رکھیں، جاہل عامل کہتے ہیں بس آپ پر جادو ہے، دوائی نہ لینا، کسی ڈاکٹر کے پاس نہ جانا۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ ہیں اور فقیہ وقت ہے، صدی کے مجدد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس عامل نے کسی کو منع کر دیا کہ آپ نے وہ نہیں کرنا، علاج نہیں کروانا، اگر وہ اسی بیماری میں مر گیا تو دن قیامت کے اس کا قتل اس کے کندھے پر ہوگا، یہی قتل کرنے والا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے سحر بالمرض کرتے ہیں، بندہ بیمار ہو جاتا ہے، جادو کا اثر تو زائل ہو جاتا ہے، بیماری کا علاج کروانا پڑتا ہے ڈاکٹروں سے۔ اللہ نے ہر ایک چیز کے اپنے اپنے اصول بنائے ہیں، ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو اور صرف اس پر بیٹھ نہیں جانا چاہیے بھی میرے اوپر جنات ہیں، جادو ہیں، اب یہیں سے مسئلہ حل ہوگا۔ علاج بھی کرواؤ، ڈاکٹروں کے پاس بھی جاؤ، کیا معلوم کوئی اور مرض ہو آپ کو۔ حکیم طبیب نے اگر کسی اچھے عامل نے تشخیص کی ہے کہ آپ پر اثرات ہیں، اللہ جانے وہ کتنے اثرات ہیں، کتنی مقدار میں ہیں۔ بعض اوقات عاملین کو بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی۔ تو بہرحال اس کی موٹی موٹی 3 ایک نشانیاں ہیں، وہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ ہر آدمی کو محسوس ہو سکتا ہے کہ میرے اوپر جنات جادو کے اثرات ہیں یا میرا مرض ہے، بیمار ہوں میں۔ ایک یہ کہ آپ کو اپنے کپڑے کٹے ہوئے محسوس ہوتے ہوں گے، کبھی کہیں سے کٹے ہوئے ہیں، کبھی کہیں سے کٹے ہوئے ہیں، اور کپڑوں پر داغ نظر آتے ہوں گے۔ ایسے کھڑے ہوئے ہیں کپڑے، کوئی داغ لگ گئے، سمجھ سے باہر ہے کہ یہ داغ کہاں سے لگے ہیں۔ اور چلتے پھرتے کوئی چھینٹے پڑ جائیں، کوئی پانی بھی سامنے نہیں ہے لیکن چھینٹے پڑ رہے ہیں، پانی کے قطرے پڑ رہے ہیں، یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ اور اسی طرح ایک خواب کے اندر علامت نظر آتی ہے، سانپ پیچھے لگے ہوئے ہیں، بچھو کاٹ رہے ہیں، کتے کاٹ رہے ہیں، تو یہ بھی علامت ہے اس بات کی کہ اس پر جادو کے اثرات ہیں۔ ایک زبردست جب کو جکڑ جائے نا بندہ جادو میں، اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اس کو اکثر بیشتر قبر، مردے اور قبروں کے عذاب اور اس قسم کی چیزیں خواب میں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ مایوس ہو جاتا ہے، ہر وقت اس کو موت کا خیال ہوتا ہے۔ ایک موت کا خیال وہ ہوتا ہے جو اللہ والوں نے بتلایا ہے کہ اپنی موت کو یاد کرو، ایک موت کا خیال وہ ہوتا ہے جو جنات و جادو کے ذریعے سے ہے۔ اس کا میں آپ کو ایک فرق بتلاؤں، جنات اور جادو کے ذریعے سے جو موت کا خوف انسان پر مسلط ہوتا ہے وہ صرف خوف برائے نام ہوتا ہے، انسان کو صحیح معنی میں خوف نہیں ہوتا، جس سے انسان کو رجوع اللہ کی توفیق نصیب ہو۔ اس کو کہو کوئی عمل کر لو، یار آپ کو خطرہ ہے، خوف ہے، اگر موت کا نماز پڑھ لو، تلاوت کر لو، ذکر کر لو، یہ دعا پڑھ لو، وہ کہتا ہے یہ مجھ سے نہیں ہوتا، لیکن موت کا ڈر ہے۔ موت کا ڈر ہے تو یہ اعمال کرنے چاہیے جو صحیح معنی میں جو حضور نے ارشاد فرمایا موت کو یاد کرو، وہ جب موت کو یاد کرنا ہوتا ہے تو انسان کی اللہ کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے، شوق بڑھ جاتا ہے تلاوت کی طرف۔ تو شیطان جب جکڑتے ہیں تو یہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ یہ کریں، اول آخر درود شریف 7 مرتبہ آخری صورتیں معوذتین ان کا اہتمام کریں، اور 4 مرتبہ 10 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت۔ یحیی و یمیت اس میں ضرور کہنا ہے، بعض کتابوں میں ہے بعض میں نہیں ہے۔ بیادہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ آپ پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلح فرشتوں کی ایک جماعت اسلحہ سمیت سیکورٹی کے فرائض سر انجام دیتی ہے، صبح کو پڑھا تو شام تک، شام کو پڑھا تو صبح تک۔